مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق مقتدر، محترم، محتشم برادران اسلام، بلا تاخیر اپنی ساری گفتگو میں سے صرف ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں قرآن سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت آج اس مسئلے پہ ہم غور کریں گے کہ 7 محرم کو جو پانی بند ہوا کربلا کے میدان میں، اور پھر تا دم آخر جب تک امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے روح آقا موجود رہے، پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ پہلا امتحان تھا یا اس سے پہلے بھی رب تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے پانی کا امتحان لیتا رہا۔ بس یہ مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد اجازت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کتب تفاسیر کے اندر بڑے بڑے مفسرین نے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور بڑے بڑے مفسرین جن کا نام ہی حوالہ ہے، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل ذبح عالی کا شکار ہو گئے۔ عزت، وقار، معیار، یہ سب کچھ ان سے لٹ گیا۔ یہ عزت کے 2 میٹھے بول سننے کے لیے بھی ترسنے لگے، اپنا مقام کھو بیٹھے، معیار کھو بیٹھے۔ اس زمانے میں جو اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی پہ وحی فرمائی اور فرمایا کہ آپ ان سے خطاب فرمائیں۔ توجہ ہے نا؟ فرمایا کہ آپ ان سے خطاب فرمائیں اور ان سے کہیں کہ اگر اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہو، اپنا کھویا ہوا رتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے علاقے کے اندر، تمہاری بستی میں ایک غریب گھرانہ ہے، اس غریب گھرانے کا ایک نوجوان ہے، نام اس کا طالوت ہے، فرمایا اس کو اپنا حکمران تسلیم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں بھی عطا فرما دے گا، تمہاری مشکلات کو بھی دور فرما دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت طالوت، آپ انتہائی غریب گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، والد صاحب جو تھے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے کبھی نہیں جلتا، دسترخوان پہ کبھی کھانا سجتا ہے کبھی نہیں سجتا، ایسے حالات ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ لاکھوں افراد میں سے میرے مالک نے اگر انتخاب کیا ہے حضرت طالوت کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا ایسا ہنر ان کے اندر موجود تھا، کون سی ایسی خوبی ان کے اندر موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں افراد میں سے حضرت طالوت کا انتخاب فرمایا ہے؟ اس حوالے سے میرے عزیزو، اگر میں مفسرین کی رائے پیش کروں بجائے اس کے کہ میں کسی محدث کا قول پیش کروں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے حضرت طالوت کا انتخاب کیوں کیا۔ توجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ کہتا ہے یہ جو طالوت ہے نا، ان کا جو انتخاب ہوا ہے
اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ اب جنہوں سمجھ آئی وہ بول سکتا ہے سبحان اللہ۔ مینوں ٹائم ہی ادوں ملیا جدوں تہاڈے 12 وج گئے، تو تسی دیندے بھی ادوں ٹائم جے جدوں تہاڈے 12 وجدے نے، تے اے اللہ دا فضل میں 12 وجن نہیں دیندا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسطن فی العلم والجسم، فرمایا حضرت طالوت کا جو انتخاب ہوا ہے نا کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں حکمران وہ بندہ بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک اور بھی شرط رکھی ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کہتا ہے فی العلم والجسم، فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو۔ او پاجی حکمران جنوں بناندے ہو نا پہ رب آندا ہے میری نگاہ چ او بندہ اہل ہے جن دے کول علم بھی ہوے تے خوبصورت بھی ہوے۔ بدصورت بندہ نہ حکمران بن سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت طالوت کو حکمران منتخب کرو، اور جب حضرت طالوت تخت حکمرانی پہ آئیں گے تو فرمایا کہ تمہارا کھویا ہوا وقار، معیار، رتبہ اللہ تعالیٰ بحال فرما دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے نا، وہ چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، اونچے قبیلے سے تھے، وہ کہتے اینا دا پیو جڑا ہے نا وہ ساڈے گھر کام کردا تے ساڈے گھر ساڈی گھر آ کے مزدوری کردا تے اسی کیویں انہاں دے پتر نو جناب حکمران مان لیا، اساں نہیں مننا۔ لیکن بات یہ ہے کہ رب کا حکم تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب حکم فرماتا ہے، اور فرمایا کہ وہ تم سے فضیلت رکھتا ہے، علم بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ تو مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، ماننا پڑا۔ بنی اسرائیل والوں نے جب حضرت طالوت کو حکمران تسلیم کر لیا، لے کے تانوں میں کربلا ہی جانا، لیکن تھوڑا دھیان کرو جڑیاں گلاں میں عرض کرنا چاہنا، پریشان نہ ہو کہ کسی اور پاسے ٹر پے۔ توجہ ہے؟ جب حکمران تسلیم کر لیا نا تو اب قوم بنی اسرائیل کا مقابلہ تھا عمالقہ کے ساتھ، اور یہ قوم ایسی جنگجو تھی کہ اس کا جو سردار ہے نا، اس کا نام جو قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ ہے جالوت، اور اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا، کتب تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اتنا قد عطا فرمایا، اتنا یہ جسیم بندہ تھا کہ جس تلوار سے یہ لڑائی کرتا ہے نا، اس تلوار کو اٹھانے کے لیے بھی 20 سے 25 افراد آتے تھے۔ تو قوم عمالقہ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کنہوں نے؟ حضرت طالوت، آپ نے اور آپ کی قوم نے۔ حضرت طالوت جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے نا، 1 لاکھ کا لشکر آپ نے تیار کیا۔ گرمیوں کا موسم ہے، 1 لاکھ کا لشکر تیار ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود، فرمایا جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے افراد کو لے کر جالوت کے مقابلے میں نکلے نا، دوپہر کا وقت ہے، 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ اب رستے میں پیاس لگ گئی، حلق خشک ہو گیا، لوگ مرنے لگے، وہ کہنے لگے حضور پانی چاہیے، پانی نہ ملا تو مر جائیں گے۔ اب اتفاق سے ہوا یہ کہ ادھر پیاس بھی عروج پہ ہے، حلق سوکھ رہے ہیں، قوم جو ہے پانی طلب کر رہی ہے کہ ہمیں پانی چاہیے ورنہ مر جائیں گے۔ اتفاقاً ایسا ہوا، تھوڑا سا سفر کیا نا، سامنے ایک خوبصورت نہر نظر آتی ہے، ٹھنڈے پانی کی نہر نظر آتی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو میری بات کو سمجھے گا اور اس نہر کو نہر فرات کے کنارے پہ لے کے جائے گا اور دونوں کی آپس میں کڑیاں ملائے گا۔ 1 لاکھ کا لشکر ہے، پانی سے تڑپ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پانی چاہیے، حلق سوکھ رہا ہے۔ نہر دیکھی، خوشی کا عالم یہ تھا کہ قریب پہنچے، اور اب قریب تھا کہ وہاں سے جناب پانی پیتے اور اپنی پیاس کو بجھاتے۔ جے تسی پاجی ناراض نہ ہو تو میں ایک گل کرنا چاہنا وا، ایک تے مینوں ٹائم تو لیٹ دیتا، دوسرا ہے کہ تسی پیسے والے مینوں گھیر لیا ہے، میں گلاں کینوں سناونیاں؟
آپ کی محبت سلامت. میں ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ. ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਹੋ. ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹੁਣ ذرا تکلف نہ فرمانا, ناراض بھی نہ ہونا میری گلوں تو, ٹھیک ہے. آپ کی تربیت ہم نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ جو محلے کا امام ہوتا ہے نا, ہمارے استاد فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں کہ محلے کا امام پورے محلے کا استاد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہوں ذرا غور نہ میری گلاں سنو, یہی تہاڈی محبت ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. عرض کر رہا ہوں, نہر کے قریب پہنچے, پانی پینا چاہتے ہیں, رب کا حکم ہو گیا, فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر. اس وقت کے جو نبی تھے نا, انہوں نے کہا کہ پانی نہیں پینا, اللہ تعالیٰ تمہیں پانی کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا پانی نہیں پینا, اللہ تمہیں پانی کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے. اور رب تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے, فمن شرب منہ فلیس منی. رب کہتا ہے کہ جس نے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جن نے پانی پی لیا ان دا تعلق ساڈے نال کونی. ومن لم یطعمہ فإنہ منی. اور جس نے نہ پیا, جس نے صبر کیا, فرمایا وہ ہم میں سے ہے, وہ ہمارا ہے. حضور والا بے شک یہ واقعہ کوئی اور ہے لیکن جزی تو نکلتی ہے, نکتہ تو نکلتا ہے, جزی تو ایک بنتی ہے کہ رب تعالیٰ پانی کے ذریعے سے آزماتا ہے. یہاں بھی بنی اسرائیل والوں کو پانی کے ذریعے سے آزمایا, اور جب رب تعالیٰ آزماتا ہے تو اصول یہ دیتا ہے, ضابطہ یہ دیتا ہے, قانون یہ دیتا ہے کہ جس نے پانی پی لیا فلیس منی. فرمایا جس نے پانی پی لیا ان دا تعلق ساڈے نال نہیں ہے, تے جن نے پانی دے صبر کیتا ان دا تعلق ساڈے نال ہے. حضور والا آئے نا کربلا کے میدان میں چلتے ہیں, کون تھے جنہوں نے پانی پیا تھا؟ کون تھے جنہوں نے پانی کو دیکھ کے صبر کیا تھا؟ آج لوگ امیر یزید کا نعرہ لگاتے ہیں, یزید کو برا نہ کہو, وہ بھی اللہ والا ہے. لوگ کہتے ہیں اسے برا نہ کہو, وہ بڑا نیک بندہ تھا. میں کہتا ہوں قرآن ہمیں یہ اصول دیتا ہے, قرآن بھی پڑھو, قرآن ہمیں قاعدہ دیتا ہے, فمن شرب منہ فلیس منی. رب کہتا ہے جب میں پانی کے ذریعے سے آزماتا ہوں تو جو پانی پیتے ہیں نا ان کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, ہمارے پھر وہی ہوتے ہیں جو پانی دے کر صبر کیا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک فرقہ ہے جو امام علی مقام کو منگتا بنا کے ثابت کرتا ہے, قوم کے سامنے جناب اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ منگتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو پانی والی بات ہے نا, یہ تھا میرے امام کا امتحان. امام علی مقام امتحان دینے گئے تھے, پانی مانگنے نہیں گئے تھے, اس لیے کہ رب کا اصول یہ ہے, فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی. رب کہتا ہے جنہ پی لیا انہاں دا ساڈے نال تعلق کو نہیں, تو جن نے نہیں پیتا نا وہی ساڈے نے. اب قوم کیسے کہتی ہے امام علی مقام جناب اپنے بچے کو اٹھا کے ان یزیدیوں کے سامنے گئے اور پانی مانگتے رہے, انہوں نے پانی نہ دیا. اچھا یہاں پہ قرآن سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ دوڑے موڑے نہیں, میں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے. اب ذرا غور سے سماعت کیجئے گا. قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. پورا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا بلکہ ایک جزی پیش کرنی ہے اور اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ ملاقات کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر کرتے ہیں. ساتھ میں کون ہوتے ہیں؟ حضرت یوشع بن نون, یہ بھی نبی ہیں. سفر شروع کیا, اللہ کے حکم سے کھانا بنایا. کھانے میں کیا ہے؟ مچھلی ہے. مچھلی پکڑی ہے اور اس کے کباب بنائے, روٹی میں رکھے, روٹی کو جناب پونے دے اندر بند کیتا. سمجھ آ رہی میری گال دی؟ پونے دے اندر بند کے گنڈا مار کے تو پھر فرمایا کہ چلو ہم آگے سفر کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم محسوس کریں گے
حاجت ہوگی کھانے کی تو وہاں پہ ہم اپنا یہ سامان نکال کے کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اور حضرت یوشع بن نون نے سفر شروع کیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں دو دریا ملتے تھے نا وہاں پہ ملاقات ہونی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جا کے نا اللہ کی طرف سے ہی وہاں پہ جا کے آپ رک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون آپ دھیان رکھ رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو سامان ہے نا، روٹی باندھی ہوئی ہے جس کے اندر مچھلی ہے، وہاں نا کچھ حرکت ہوتی ہے، تو حضرت یوشع بن نون وہ کھولتے ہیں۔ پنجابی جانتے ہیں وہ پونے دی جڑی گنڈا ماریاں سن انہوں نے کھول دینے پہ، کھول کے جب دیکھتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہے۔ توجہ ہے، بولو ذرا، مچھلی زندہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی جمپ کرتی ہے اور سیدھی پانی میں چلی جاتی ہے۔ اب حضور یہاں پہ سننے والی بات ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے غور سے توجہ سے میری بات کو سماعت کیجئے گا اور عقیدے کا پھول لے کر جائیے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے حضرت یوشع بن نون نے وہ منظر دیکھا اور حیران ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ قرآن کہتا ہے جب وہ مچھلی پانی کے اندر گئی ہے نا تو پانی نے رستہ دے دیا، ایک محراب کی شکل میں، ایک غار کی شکل میں۔ اب مچھلی وہاں پہ تیرتی نہیں جا رہی بلکہ پرواز کر رہی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ باجی مچھلیاں اڑدیاں نہیں ہوندیاں، لیکن یہ نبی کے در سے ہو کے آئی ہے، ان دے نخری مان کو نہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، پانی نے جگہ چھوڑ دی، ایک محراب کی شکل بنا لی، ایک غار کی شکل بن گئی اور اس کے اندر وہ مچھلی پرواز کرتے ہوئے جا رہی ہے، اور پھر پانی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ایڈا غرور نہ کریا کر، وہ وقت اور سی کہ اسی جناب تواڈے محتاج سی، آج میں تیری محتاج نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نبی کے در سے ہو کے آئی ہوں۔ ایک لمحے کی نوکری کی ہے اس مچھلی نے۔ اب کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جناب مجھے تیری حاجت نہیں، میں تیرے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں۔ اب مفسرین فرماتے قرآن کا یہ حکم ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہ پانی نے اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ یمین سے، نہ یسار سے، نہ فوق سے، نہ تحت سے، کہیں سے بھی مچھلی کو ٹچ نہیں کیا۔ مچھلی پرواز کرتے ہوئے جا رہی ہے اور پانی کو کہتی ہے مجھے تیری حاجت نہیں ہے، اب میں تیرے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں، اس لیے کہ میں در سے ہو کے آئی ہوں، نبی کی غلامی اختیار کر کے آئی ہوں، نبی کے در سے ہو کے آئی ہوں۔ میں کہتا ہوں یار یہ کہنے والے امام علی مقام پانی کے لیے ترستے رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ مچھلی جو نبی کے در سے ہو کے آئے وہ پانی کی محتاج نہیں ہوتی، وہ امام علی مقام جو نبی کے گھر میں پلتے رہے ہیں وہ پانی کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور سوچنے والی بات ہے نا، رنگ بازیاں کرتے ہیں لوگ۔ امام علی مقام مظلوم تھے، مجبور تھے، منگتے تھے معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں منگتا حسین تمہارا ہوگا، ہمارا حسین کل بھی سخی تھا، ہمارا حسین آج بھی سخی ہے۔ حضور والا ایک مچھلی تھوڑی دیر کے لیے نبی کے در سے ہو جائے ان دے نخرے مان نہیں ہے، پانی نو سدھی ہو جاندی ہے، وہ آدھی ہے مینوں تیری ضرورت نہیں، میں تیرے بغیر بھی زندہ رہ سکنی ہاں۔ جو نبی کے در سے ہو کے آئے اس کا تو مقام یہ ہے کہ اسے پانی کی حاجت نہیں ہوتی، جو پلا ہی نبی کے گھر میں ہو۔ پیچھے آ جائیں، 1,00,000 کا لشکر تھا، 1,00,000 کا لشکر تھا۔ فرمایا کہ فمن شریبا منو فلیس منی، پانی نہیں پینا، جن نے پانی پیتا ان کا تعلق ساڈے نال کو نہیں ہونا۔ اب آگے حکم یہ دے دیا، فرمایا کہ الا من اغترف غرفۃ بیدی، فرمایا کہ ایک چلو ایک بوک پی سکتے جے، ان دے تو ود نہیں پینا۔
1,00,000 کا لشکر ہے. جب پانی پینے کے لیے شروع ہوئے نا، ایک بک دوسری بک، اور جناب پیتے پیتے وہ پیتے رہے. اب کیا ہوا؟ 1,00,000 میں سے 313 وہ پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے. 1,00,000 کا لشکر تھا. جب پانی کی پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے آزمایا، تو 1,00,000 میں سے 313 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے. آؤ نا میدان کربلا میں چلتے ہیں. میرے امام علی مقام گنے چنے لوگ لے کے آئے تھے، پانی کے ذریعے سے آزمایا گیا. کوئی ایک بندہ بھی ثابت کرے امام علی مقام دا فیل ہویا ہوئے. سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے. سب کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. یہ ہے ہمارے امام علی مقام. ہم تو اس انداز میں حضرت امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں. کوئی بندہ واقع کربلا کے حوالے سے کوئی ایسی مجبوریاں اور ایسے معاملات نہ سنایا کرے. ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ یہ فرماتے ہیں، واقعہ کربلا کو اور امام علی مقام کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو اس انداز میں بیان کیا کرو کہ بڈھیاں دے اندر بھی جہاد دا جذبہ پیدا ہو جاوے.